بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محبین و مخلصین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، دنیا کی اس زندگی میں ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان نے اپنی سوچ کے مطابق کامیابی کا ایک معیار طے کر رکھا ہے، اسی کے مطابق وہ اپنی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کسی انسان نے یہ سمجھا کہ بہت بڑا، بہت وسیع اور بہت ہی عمدہ قسم کا کاروبار اگر بنا لیا جائے تو میں کامیاب ہوں۔ اس نے اس سوچ کے مطابق محنت شروع کر دی۔ کسی نے یہ سمجھا کہ بہت بڑی فیکٹری اور کارخانہ لگا لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، تو اس نے اس کے لیے محنت اور کوشش شروع کر دی۔ کسی نے یہ سمجھا کہ مجھے بڑا عہدہ مل جائے، وزارت مل جائے تو میں کامیاب ہوں، تو اس نے اپنی اس سوچ کے مطابق محنت اور کوشش شروع کر دی۔ کسی نے یہ سوچا کہ میرے پاس بہترین عمدہ قسم کا گھر ہو، عمدہ قسم کی گاڑی ہو اور بہترین طرز زندگی ہو تو میں کامیاب ہوں۔ اس نے اس سوچ کے مطابق محنت اور کوشش شروع کر دی۔ کسی نے یہ سمجھا کہ اگر میں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر لوں اور بڑی ڈگریاں میرے پاس آ جائیں تو میں کامیاب ہوں، تو اس نے اس میدان میں محنت اور کوشش شروع کر دی۔ غرض یہ کہ ہر انسان نے اپنی سوچ کے مطابق کامیابی کا ایک معیار طے کر لیا اور اس کے مطابق پھر اپنی کامیابی کے حصول کے لیے محنت اور کوشش شروع کر دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق کامیابی کا معیار طے کر لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے اللہ سے پوچھیں کہ ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے۔ ایک طرف ہم اپنے دماغ سے کامیابی کا معیار طے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق و مالک اللہ جل شانہ ہماری کامیابی کا معیار ہمیں بتلا رہے ہیں۔ تو لامحالہ ہم سب اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ کامیابی کا جو معیار ہم نے اپنے دل و دماغ سے، اپنی سوچ سے طے کیا، یقیناً وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہماری کامیابی کا جو معیار ہمارے اللہ نے طے کر دیا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً برحق ہے اور سچ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہماری کامیابی کا معیار کیا رکھا؟ تو میرے دوستو، اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے، اللہ نے ہماری کامیابی کس چیز میں رکھی ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے، یا کسی بھی انسان کی کامیابی کا معیار کیا ہے، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ یعنی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان جنت کا حقدار بن جائے، دنیا کی زندگی میں رہ کر ایسے اعمال کر لے، ایسے کام کر لے کہ جن کی بنیاد پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے، اس کے لیے جنت الاٹ کر دی جائے، اس پر جنت واجب کر دی جائے۔ ایسے اعمال و افعال، ایسے عقائد و نظریات اگر ہم نے اختیار کر لیے جن کی بنیاد پہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، تو پھر سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر
ہم نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ایسے اعمال و افعال اختیار نہیں کیے کہ جو ہمیں جنت تک لے جائیں، بلکہ ہم اپنی موج مستی میں لگے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے، نفس اور شیطان کے پیچھے بھاگتے رہے، نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے، تو پھر میرے بھائیوں اگر ساری دنیا کے خزانے بھی ہمارے پاس آ جائیں، ساری دنیا ہماری غلام بن جائے، ہمارے زیر دست آ جائے، ساری دنیا کی بادشاہتیں ہمیں مل جائیں، عہدے اور وزارتیں ہمیں مل جائیں، بڑے بڑے محلات ہم حاصل کر لیں، فیکٹریاں اور کارخانے لگا لیں، اپنے کاروبار کو پوری دنیا میں پھیلا دیں، تو پھر بھی ہم ناکام ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم آخرت کی زندگی کی طرف توجہ کر لیں اور آخرت کی جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی جو زندگی ہے، اس کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کر لیں اور جنت کے حقدار اپنے آپ کو بنا لیں، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ تو میرے دوستو، قرآن کے اس اعلان سے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کامیابی کے جو معیارات ہم نے خود اپنی سوچ اور اپنی عقل سے طے کر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ صحیح اور سچا اور سچا معیار وہی ہے جو قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ جل شانہ نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا کہ تمہاری کامیابی کا معیار کیا ہے، کس چیز میں تمہاری کامیابی ہے، تو پھر ہمیں اسی طرز عمل کو، اسی طرز زندگی کو اختیار کرنا چاہیے جو ہماری کامیابی کا معیار اللہ کی طرف سے طے کیا گیا۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔